اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم رہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں دین کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک کے وزیر اعظم سے لے کر بڑے بڑے درباری اس کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی اور کہا، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں بنے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام لوٹ گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیتا وہی سکندر، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخرکار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ پھر وہ لڑکا خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے آیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، شہزادی محل میں موجود تھی، بڑے بڑے وزیر درباری سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی۔ اس لڑکے نے کچھ دیر تک اس کو دیکھا اور شہادت کے ساتھ والی انگلی اٹھا کر دکھائی تو شہزادی بولی، نوجوان تم پہلی شرط میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ اور سب درباریوں کی نظر اس لڑکے پر تھی۔ وہ لڑکا کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر بلند کر دیا۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں اٹھی اور اس کے ساتھ مبارک ہو اس کی آوازیں بھی گونجنے لگی۔ وہ دو سوالات کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ اب ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے یہ کیا پوچھا اور اس لڑکے نے کیا جواب دیا۔ اتنی دیر میں شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو وہ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ آخر لڑکا کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا، اے شخص، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا۔ شہزادی شرما کر محل کے اگلے حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے اسے یہ احساس بخش دیا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا، اے نوجوان، شہزادی کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا ہے، اور اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ لڑکا اپنے انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے انگلی کھڑی کر کے یہ پوچھا تھا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو۔ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بادشاہ بولا، بہت خوب، ہم بہت خوش ہوئے۔ لڑکا بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر بولا تھا کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، قلم کی دار تلوار کی نوک سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بادشاہ بولا، ماشاءاللہ، اے نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا دولت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر بادشاہ نے تیسرے سوال کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، شہزادی سیڑھیاں چڑھی اور اتری، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم میں ایک چیز نہیں تھکی ہے،